عمران احمد خان نیازی کا بیان جیل سے باہر آنا جیل کے قوانین کی خلاف ورزی. پی ٹی آئی نے سپاری اٹھائی ہے کہ ہم آپ کا بجٹ سموتھلی پاس کروائیں گے. جب سے کیمرون انکل کی شادی منگنی ہوئی ہے تب سے کوئی نیا بیانیہ پی ٹی آئی کا میدان میں نہیں آیا. جیجا جی کیمرون والی اناؤنسمنٹ کے بعد بیانیے کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی باقاعدہ یتیم ہو گئی ہے. جی السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں رہے دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا سوال میرا بہت سمپل ہے, آپ نے اس پہ ہمیشہ روشنی ڈالی. دادا جب یہ سہیل گنڈا پور صاحب کو اتارا گیا کرسی سے لابی کے ساتھ یا جیسے مرضی, تو خبر یہ بنی کہ جی جو سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں وہ عشق عمران میں جان دیں گے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا بھی کہ اس بار ہم عشق عمران میں جان دیں گے. دادا کیا وجہ کہ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں سہیل افریدی صاحب کو, وہ عمران خان سے ایک ملاقات بھی نہیں کر پائے؟ دیکھیے ہماری جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے جو مسلم ہیں ان کی کچھ روایات ہیں, اور ان روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جب گفتگو کریں اور مستقبل کا کوئی دعویٰ کریں تو اس کے ساتھ سابقے لاحقے انشاءاللہ وغیرہ ماشاء اللہ وغیرہ ضرور لگاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایسے نہ لگائے اس کو ایروگینٹ سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے جی, ٹھیک بات. اس کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو کم عقل سمجھا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. عمران احمد خان نیازی سے لے کے سہیل افریدی تک یہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا جی تو یہ جیسے لگتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان سے بات کر رہے ہیں. ایروگنٹ اتنی کمال کی. جی جی جی. ہماری نانی اماں کہا کرتی تھیں کہ وہ پنجابی کا محاورہ تھا کہ 700 کتا رل کے نہ دی مزاج نہیں چوکتا. اچھا, مطلب وہ ایک ٹپیکل محاورہ بولا کرتی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. ایگزیکٹلی یہ بات کہ جب آپ خدا کے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی, تو آپ پھر فطرت کو قدرت کو اللہ کو تو مائنس کر دیا نا آپ نے. تو وہ بھی کہتا ہے پھر کر لے بھائی. ٹھیک ہے. 2 بنیادی چیزیں کیا چیز تھی میرے بھائی یہ بتاؤ. آپ نے عمران خان سے ملنا تھا, روٹین میں بھی ملاقات ہو جاتی, ہو رہی تھی, انہوں نے تو بلکہ بند نہیں کروائی. آپ نے تو اتنی کھاپ ڈالی ہے, آپ نے اتنی بک بک کی ہے کہ نتیجے کے اندر وہ جو ایک نارمل روٹین تھی. دیکھیے عمران احمد خان نیازی کا بیان جیل سے باہر آنا جیل کے قوانین کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہو کہ جی میرے پاس تو ملنے آتے ہیں, میں گفتگو کرتا ہوں, وہ باہر جا کے بات کر دیتے ہیں. اور یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی ایک ہی میٹنگ سے نکلنے والے 3 مختلف افراد نے مختلف باتیں کہیں. خود ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ انتشار پیدا کرنے کا باعث تھا نا, انارکی پیدا کرنے کا باعث تھا. ایسا ہی جی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ جیلر نے کہا کہ دیکھیے آپ کو ہم نے یہ فیسلٹی دی ہے جی, تو یہ فیسلٹی مس یوز ہو رہی ہے, لہذا ہم اس پہ پابندی لگا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جیل کے جو ہیں قوانین وہ اس کو اس قدر اختیارات ادا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس صرف زندہ کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا قیدی کو, اچھا, باقی تمام رائٹس ہوتے ہیں اچھا قیدی کے اوپر اس کے. ٹھیک ہے. زندہ کرنے کے علاوہ اگر وہ فوت ہو جائے تو باقی تمام رائٹ ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ میں باقاعدہ قوانین کی کتاب آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. مفروضہ تو نہیں ہے یہ واقعی میں؟ اچھا ٹھیک ہے, لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. اچھا ٹھیک ہے. اتنے اختیارات ہیں اس کے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو خان صاحب کو سہولیات اندر دی گئی ہیں نا, چیا سیڈ سے لے کے اور ڈرائی فروٹ تک, جی, اور دیسی مرغ سے لے کے دیسی گھی تک, جو صبح 11 بجے ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے. ویسے میں نے بھی آج کل صبح 11 بجے ناشتہ شروع کرا. ٹھیک ہے. خان صاحب کی آتے جا رہی ہیں آپ دیکھیں نا جی, آپ بھی ہم نے کوئی ڈونیشن سے یا اس سے لینا ہے, ہمارا اپنا حق حلال کی روزی حق حلال کی ولاگ چلتا ہے, تو اس میں ہمیں ملتے ہیں. تو ہم کیوں نہ پھر جناب
بالکل ٹھیک چڑھائیں ان کو کہ جناب ہم ٹھیک ہے زکوٰۃ خیرات صدقات مفت کا بھی نہیں اور قربانی کی کھالیں مانگے بغیر بھی لیکن دادا ایک بات ایسی زندگی ایک گزار بات تو ہے نا راس بہت ہے انہیں یہ والا ہے. راس انہیں بہت ہے یہ والا. حرام کسی کسی کو راس آتا ہے. ہماری نانی اماں فرمایا کرتی اچھا تھی, ٹھیک ہے, ان کا 100 سال سے 101 یا 102 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا بیک ان 2016. واہ. تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ وہ جب انہوں نے ساری نصیحت کر لینی نا, ٹھیک ہے, کہ محنت کرنی ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو چھیڑنا نہیں ہے, غلط القابات سے نہیں اتارنا, اور آخری ان کا فکرہ ہوتا تھا بیٹا ہمارے خون کو حرام راس نہیں آتا, اگر حرام کی کمائی کھاؤ گے تو الٹے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور ان کی نانی ماں کہتی ہوں نہیں بیٹا آپ لوگوں کو حلال راس نہیں آتا. ٹھیک ہے, خان صاحب کو حرام راس بہت آتا, خیرات راس بہت آتی ہے, یہ تو ہے, منی لانڈرنگ ان کو راس بہت آتی ہے. بہت. اور آئیے کیا گندے گندے نام رکھے تھے انہوں نے. آپا علیمہ آپا ایک ہی ہیں, آپا نے بغیر کچھ کیے اربوں روپے کی جائیدادیں برطانیہ میں, اربوں کی امریکہ کے اندر بنائی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھائی کی پراکسی ہیں, بنامی ہیں. اچھا, لیکن نام تو ان کے اوپر ہی ہے نا جی, کو ثابت کرے پھر اگر وہ بھائی کی بنامی ہے تو ٹھیک ہے. ویسے الزامات لگانے کو تو کوئی بھی لگا سکتا ہے جی, ایسے ہی. لیکن آپا جو ہیں وہ گارمنٹ ایکسپورٹ کرتی تھی. میں نے ارلی 90s کے اندر جب کامرس رپورٹنگ شروع کی ہے جی, جن گارمنٹ کے ایکسپورٹرز کو ہم جانتے ہیں جی, وہ اس کاروبار سے طائب ہو چکے ہیں, ختم ہو گئے. ان میں سے کچھ بیرون ملک چلے گئے, آئرلینڈ کینیڈا وغیرہ جا کے سیٹل ہو گئے. انہوں نے اپنے وہاں پہ نئے سسٹمز لگا لیے, ان کے بچوں نے, ظاہر ہے اب تو ان کے بچے آ گئے ہوں گے. ٹھیک. اور جو یہاں پہ رہے انہوں نے یہاں پہ بھی اپنے کاروبار کی لائنز چینج کر لی, کیونکہ جب کوٹا سسٹم تھا یورپین یونین کا, اس وقت گارمنٹ کے کاروبار کے اندر ایڈوانٹیج تھا پاکستان کو. جیسے وہ کوٹا سسٹم ختم ہوا اور ٹیرف بیریئر آپ کے لیے بھی وہی ٹھہرے جو دوسرے ممالک کے لیے ہیں, تو آپ اپنی پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے. اوکے, ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے تو آپا کیسے سروائیو کر گئی, آپا دی اربن زمینہ کتھوں بن گئی. ہاں جی, ان کو بجلی ملتی کہاں سے رہی, ان کی ٹیکسٹائل ملے کیسے چلی, سب ایسی ملتی ہوگی, لیکن منافع اتنا نہیں تھا بھائی. ٹھیک ہے, اتنا منافع نہیں تھا جتنے کی وہ دعوے دار ہیں. یہ اس میں ہوتے سارے اسمال اینڈ میڈیم ٹائپ کے انٹرپرینور تھے نا. ٹھیک ہے, اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. پریگمیا کے اکثر جو اینول ڈنر ہوتے تھے نا ان کے, جی, اس میں رضی دادا صاحب کو باقاعدہ ایوارڈ دیے جاتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, میں کس دن دکھاؤں گا آپ کو. وہ باقاعدہ پریگمیا نے پاکستان خاکسار کو 2-3 مرتبہ وہ شیلڈیں ویلڈیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس میں ہم ان کا کاز پروموٹ کرتے تھے اوکے. کہ یار لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گارمنٹ کے ریلیٹڈ انڈسٹری میں, تو ان کی آواز ایوان میں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. لیکن دادا ایک بات بھی ہے نا کہ آپا سے جو ٹکرایا وہ بھسم ہو گیا. مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. گنڈا پور صاحب آپا کے ساتھ ٹکرائے, صفِ ہستی سے غائب ہو گئے. مروت صاحب آپا سے ٹکرائے, صفِ ہستی سے غائب ہی ہونا کہہ سکتا ہوں. پھر وہ ابھی ایک پروگرام چل رہا تھا, لیکن مروت آج بھی آپا سے زیادہ رش لیتا ہے. ہاں نہیں, وہ تو عمران خان کی اگر کوئی ریپلیکیشن آئی ہے پی ٹی آئی میں تو وہ صرف شیر افضل. میرا خیال وہ عمران خان سے بھی بہتر ہے, زیادہ وہ اس کا نبض ہوتا ہے. عمران خان جو ہے نا وہ ایک ہیرو ہے. ٹھیک ہے. ہیرو کو جب سین فائنل ہو جاتا ہے, ہیروئن سکھیاں اس کے اوپر پوزیشن لے لیتی ہیں سیٹ پہ, تو پھر ہیرو کو آیا جاتا ہے کہ 2 ٹھمکے لا کے. ہاں جی بالکل. ہیرو صاحب 2 ٹھمکے لا کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب وہ والے ہیرو ہیں. تو وہ سکھیاں بھی اپنی پرفارمنس کرتی رہتی ہیں, اس کے بعد وہ کرتی ہیں, ہیروئن بھی پل کے اوپر چکر لگاتی رہتی ہے نا. تو یہ ہیں وہ والے ہیرو. وہ آئے ہیں اپنا 5-7 منٹ میں گالیاں دی ہیں اپنے مخالفین کو اور اسٹیج سے اتر کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا مروت صاحب, میر شیر افضل مروت, یہ پرفارمر ہے جو کہ پورے آڈینس کو انگیج کر لیتا ہے, کیپچر کر لیتا ہے. یہ تو ہے. تو اسی لیے اس کو خان صاحب کی ذات کے لیے ودن پارٹی خطرہ سمجھ کر جان بوجھ کر پارٹی سے سائیڈ لائن پہ کیا. باجی
बाजी आपने कहा बाजी ने किया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने खुद किया। स्टडीज़ ये बताती है ना कि जो बाजी से टकराया वो ना नजर आया। नहीं तो मिशाल यूसुफजई तो बाजी से टकराई, वो तो सेनेटर बन गई। लेकिन वो भी खबर आई है ना मियां दाऊद साहब की, आपने जो ब्रेक किया। नहीं वो छोड़ें आप, ठीक है, हम उसको ऑन ही नहीं करते, वो मियां दाऊद साहब जाने थे खबर जाने। ठीक है पी का बड़ा सख्त कवानीन ने भाई, मैं डरने लगा। हम तो ऐसी खबर देने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए जिक्र किया कि उन्होंने ट्वीट किया। तो ये है असल में मसला। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक। और लोग भी कहेंगे कि बजट का दिन है और बजट पेश हुआ है और हम बजट के ऊपर बहस नहीं कर रहे। इस बजट के ऊपर हम क्या बहस करें जी? सूबाई बजटों के ऊपर हम बहस करेंगे, दिल खोल के करेंगे, दिल खोल के करेंगे। क्योंकि सूबाई बजट्स के अंदर आपने बताया था हमारे पिछले प्रोग्राम में कि जो असल रिलीफ के सरगर्मियाँ होंगी, एजुकेशन का, हेल्थ का, जो मिलना है या जो नहीं मिलना वो सूबाई में आना। हाँ, हमारे क्योंकि 18वीं तरमीम ने सारे इख्तियारात सूबाइयत को दे दिए। हमारे एक दोस्त होते थे, दोस्त नहीं बल्कि उस्ताद होते थे, तो उन्होंने क्लास में आना, ठीक है, और उन्होंने कहना हाँ भाई आज क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद वो फिर अपना लेक्चर का आगाज़ करते थे। एनी हाउ, ठीक है। तो दादा पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल है बजट के ऊपर औला डालने की? देखिए, पीटीआई ने सुपारी उठाई है कि हम आपका बजट स्मूथली पास करवाएंगे। ये क्या बात कर दी दादा आपने, ये क्या बात कर दी आपने? ये देखें, ये बात आपको हजम नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? वो वैसे हो सकता है कि उन्होंने अनाउंस किया है, पहले जब 10 को बजट आ रहा था तो उन्होंने कहा कि हम 10 को कौमी असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को, हुकूमत को बेनकाब करेंगे, ठीक है। अब अगर यही अपोजिशन जो है ये पार्लियामेंट के अंदर हो, डेस्क बजाने की बजाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करे, ठीक है, और अपने मुतालबात सामने रखे, जिसमें ये भी रखे कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वल्द करामुल्लाह खान नियाज़ी हाल मुकीम अडियाला झिंगालाला से हमारी मुलाकात करवाई जाए, हाय, वरना हम बजट पेश नहीं होने देंगे। हो सकती है वहां पे ये बात रखे। आप आइडिया दे रहे हैं ये आप नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बजट वाले दिन हम बाहर एहतियाजी कैंप लगाएंगे, ठीक है। अगर वो बाहर एहतियाजी कैंप लगाएंगे तो उस कैंप में बैठेगा कौन? उस कैंप में पार्लियामेंट हाउस की बिल्लियां बच्चे देंगी भाई, उसमें इन्हीं एमएनएस ने बैठना है। सही बात है। यानी आप पूरी महारत से पार्लियामेंट से अपने एमएनएस निकाल के बाहर बैठा देंगे रोले ना डले, और हुकूमत स्मूथली बजट पास करवा के, और जनाबे रमदे साहब जो हैं वो क्या है फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनकी तकरीर करवा के पतली गली से तालियां मरवा के निकल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या आपको बात है। ये उसने कहा है कि आई एम एट योर सर्विस सर, ठीक है, हुक्म लगाए। उन्होंने कहा फिर बजट पास करा, उसने कहा मैं सबको लेके बाहर निकल जाता हूँ। अंदर हुए तो मैं बोलना पड़ेगा। देखे ना, वहाँ पे गौहर साहब जैसे, बैरिस्टर गौहर जैसे लोग मौजूद हैं, अली जफर जैसे लोग मौजूद हैं जो कि लॉजिकल गुफ्तगू कर सकते हैं असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक बात है, ठीक है, और ये पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद होंगे। लेकिन अगर ऐसा चमत्कार किया जाए कि इनको भी बाहर लाओ, इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो हुकूमत को तो ओपन हैंड मिल गया ना, वो जो मर्जी बजट पेश करे, जो मर्जी करवाए। बिल्कुल ठीक बात है। और बाहर बड़ी याद होगा कि वो दिल गुर्दे वाले जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनके जो वीलॉगर्स हैं, वो बस कवरेज देते रहेंगे बाहर। हाँ, वो कवरेज सोशल मीडिया पे रौनक लगी रहेगी, अपनी सेल्फियां बनाएंगे, छोटे छोटे इंटरव्यू बनाएंगे, इनकलाब भी लाएंगे वहाँ पर, जी, और इनकलाब लाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि वहाँ पर ज़मीन पे बैठ के खाना खाया, हाँ, जहाँ पर बजट पास हो रहा है गरीबों के हक में ज़मीन पे बैठ के खाना खाया। तो ज़्यादा कंटेंट तो है, फिर वो कंटेंट अपना जनरेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप अपने कायद के लिए कोई चीज़ अर्न कर सकते थे तो वो मिस हो जाएगी। देखो, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि असल में होने क्या जा रहा है। दादा मेरे से एक प्रॉमिस कर लें प्लीज़। हाँ। इतना वक्त आपके साथ गुजरा दादा, हम एक प्रोग्राम ना इमरान खान को बाहर निकलवाने की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। हाँ। और हम निकलवाने का हम करेंगे काम, हम करेंगे, और सारे पटवारियों को भी हमने बताया कि मोहतरमा डट के खड़ी हुई हैं, उनके अलावा कोई डट के नहीं खड़ा, आपने बोला, और वो बात साबित हुई जी, ठीक है ना। और ये जो हैं ये एट योर मैजेस्टीज सर्विस हैं जी, और एट योर मैजेस्टी हिज मैजेस्टी जो कुछ चाहेंगे
یہ بجا لائیں گے. ہائے خان بیچارہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک اتنا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, ساتھ میں کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ وغیرہ بھی کر لینا چاہیے. یہ چونکہ بول رہے تھے کہ جناب ہم ملیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور خان کو لے کے جائیں گے اور جناب پولیس والے کا ہاتھ نہیں ملائیں گے, اس کو ایسے کر کے پھینکیں گے اور ویڈیوز بنیں گی اور وہ ویڈیوز چلیں گی اور ٹک ٹاکرز پیسے کمائیں گے اور ہماری حکومت چلے گی. وہ جو 3-4 ماہ میں انہوں نے جو ڈرامے کرنے تھے وہ کر لیے. جی ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ لاہور کے بڑے معقول جرنلسٹ ہیں, ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ کراچی کی ایک بہت بڑی گروپ آف انڈسٹریز میں فائنینشیل رپورٹنگ کیا کرتا تھا. یہ 94-95 کی بات ہے. ہمارے ناظرین اس میں سے بیشتر لوگ اس وقت اس دنیا میں نہیں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. ہم نے ایک خبر دی, اس خبر کے بعد ہم بھول گئے. اس صنعت کے گروپ آف انڈسٹریز کے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا پلانٹ وزٹ کریں. اوکے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یہ کرم نوازی میرے پہ کیوں ہو رہی ہے. بس وہ ہم سوچ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ لاہور سے رضی دادا صاحب کو بلایا. ٹھیک. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے سر ٹکٹ دی, ہم اس ٹکٹ میں بیٹھ کے کراچی گئے. آگے ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, گاڑی میں بٹھا کے وہ اپنے وہ جو سائٹ انڈسٹریل ایریا میں ان کا بہت بڑا پلانٹ تھا وہ انہوں نے وزٹ کروایا. ٹھیک ہے. اور وزٹ کروانے کے بعد جی انہوں نے ہمیں بریفنگ دی. اچھا, وہ ہماری خبر میں کچھ چیزیں اس بریفنگ کے مطابق یا تو غلط تھیں یا مس ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا طریقہ ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہلکی سی گزارش کی کہ آپ نے اس خبر میں جو ہماری ریڈ ماری ہے اس میں یہ حقائق اگر نہ ہوتے تو آپ کو ریڈ مارنے کی یہ ہوتے تو آپ کو ریڈ مارنے کی ضرورت نہ پڑتی. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں روانہ کیا. اور جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ واپسی کے لیے فلائٹ پہ بیٹھنے کے لیے اترا تو اس نے ٹرالی کے اوپر ایک چھوٹا سا بیگ سا جو تھا وہ رکھا ہوا تھا. سر یہ آپ کا ہے. اچھا. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ سر ہماری پروڈکٹس کے سیمپلز. ٹھیک ہے. انڈائریکٹلی طور پہ اپنی بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے وہ بیگ ان کو کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں لے کے جاؤں گا. اچھا. یہ آپ واپس لے جائیں, میں بس لاہور جا رہا ہوں. اور میں نے آ کے ان کے پرسپیکٹو سے بھی وہ خبر دی. ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اچھا, بات ختم ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو خیر میڈیا محدود تھا, اب تو سوشل میڈیا ہے, اس میں ہر بندہ صحافی ہے بلکہ سینئر تبصرہ نگار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ABC کا بھی نہیں پتا تو یہ آپ کا وائرل ہونے کا زیادہ چانسز ہیں. جی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ چیف منسٹر آف پنجاب کا کیا نام ہے تو آپ کا وائرل ہونے کا زیادہ بہتر جی زیادہ وہ آپ کو چل جائے گی خبر. ایک ہمارے دوست ہیں جن کو نہیں پتا تھا وہ آپ وائرل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو ہر اپنا بڑا چینل بلائے گا. نصر اللہ ملک سے لے کے منصور علی خان سارے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کہہ کے اپنے پروگرام میں بٹھائیں گے. یار یہ تو ہے. میں نام لے رہا ہوں تینوں. جی کچھ تو ہے ویسے. ٹھیک ہے نا. جی. تو بیسیکلی تو آئی بالز کے لیے کیا جاتا ہے نا سوشل میڈیا. ایسے ہی. تو خیر, تو جو پرسپیکٹو بیان کرنا ہوتا ہے وہ ایک فن ہوتا ہے. جی. اور بڑی مہارت سے استعمال کیا جاتا ہے. ان کو سوشل میڈیا کے جو نئے میڈیا ہے اس کے اوپر ایک انسٹرومنٹ تھما دیا گیا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. ایک نیا ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اور انہیں یہ تو پتا ہے کہ یہ بڑا لیتھل ہے, چلتا بڑا خوفناک طریقے سے. چلانا کیسے اس کی سمجھ نہیں ہے. جی. چلتا کیسے یہ پتا, چلانا کیسے اس کی سمجھ نہیں ہے. چلتا بڑا خوفناک طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھ لیجئے جب سے کیمرون انکل کی شادی منگنی ہوئی ہے تب سے کوئی نیا بیانیہ PTI کا میدان میں نہیں آیا. بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ابھی تو ہونا ہے, اصل تو سگائی ہونی ہے. پرانے وہی کہ جناب جس طرح وہ 26 نومبر کو یا 26 دسمبر کو کیا ہوا تھا وہ جو جی ہمارے وہ ڈی بلاک کے اندر جی مطلب کہ جی 1200 لوگ مارے گئے, پھر کہا 700 مارے گئے, پھر 271 مارے گئے, پھر 16 مارے گئے. تو ڈیڈ باڈیز 4 تھیں جو مختلف حادثات کا شکار ہوئے تھے. کوئی بندہ نہیں مارا. یہ تو کنٹینر کے نیچے خود بندہ جناب ہسپتالوں سے لاشیں غائب کر دی گئی.
آج بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے سیم ویژول جی سیم کانٹینٹ سیم پروپیگنڈا چل رہا ہے. جی تایا جا رہا ہے. جی ایسا ہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل ایگزیکٹلی جو وہ 26 نومبر کو کیا گیا تھا ایگزیکٹلی وہی کاپی پیسٹ چھاپا مارا بالکل گیا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. پورا جی ڈیل نیٹ ورک پھر دوبارہ تو وہ سرگرم لوگ ہوگا. میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ہمارے نقطہ نظر کے حامی ہیں, جو لوگ ان کے حامی ہیں ان کو بھی کوئی غور کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور وہی جو یک بیک ایک وہ ہے نا چڑیل ٹائپ کی ایک شاعر نما چیز جس ہاں کو جی ہاں شاعر بھی نے بنایا, اور شاعروں نے مانتا کوئی نہیں سی. اللہ کی قسم کوئی نیشنل لیول کا مشاعرہ نہیں پڑا اس نے. شاعر مانے تو اس کو مشاعرے میں بتائے. وہ تک باز ہے, مختلف شعر جوڑ کے, جیسے ہم نے بچپن میں بڑی تک بازی کی ہوئی ہے. مطلب ہم نے ایک فقرہ یاد کیا تھا, حالانکہ اس سے فرق تو کچھ پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فقرہ آپ کسی بھی شعر کے دوسرے مصرے کے طور پہ لگاتے جائیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, حالانکہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. لگ گیا. واہ دادا واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. بھائی آپ عمران خان پہ فٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا بات. ان کے بارے میں کوئی شاعری ہوئی ہو ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں. جی جی. اور اس کے پہلے مصرے کے بعد دوسرا مصرا, حالانکہ اس سے فرق تو کچھ پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ انجوائے کریں گے. یہ ہم نے تک بندی سے بنایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم شاعر نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا, ہم شاعر نہیں ہیں. وہ تک بندی سے بنا ہوا اب بنا دیا. تک بند جو ہے اس کو جناب نے شاعر بنا دیا. ٹھیک ہے. اور پچھلی دفعہ بھی وہ جھوٹ بکتے ہوئے پکڑا گیا تھا. جی. اور اس نے جناب سینکڑوں لوگ جو تھے وہ شہید کروا دیے تھے. جی. اور اس دفعہ بھی وہ وہی جھوٹ بک رہا ہے. اس کا مطلب ہے نیا کانٹینٹ ان کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. جی ایسا ہی ایسا ہی ہے. بات کہنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. جی. نیا کانٹینٹ ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پرانا کنٹینٹ چھاپا ماری جا رہے ہیں. جس طرح اس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے, اس طرح یہاں پہ سیم 26 نومبر والی جو کہانی تھی, سیم 26 نومبر والی کہانی جو مختلف اوقات میں وہ سناتے رہتے ہیں, جی وہ انہوں نے ریپیٹ کر دی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرون بھائی کہہ لیں کیا بھائی, ہم تو سارے سے بھائی. جیجا جی کیمرون والی اناؤنسمنٹ کے بعد بیانیے کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی باقاعدہ یتیم ہو گئی ہے. جی. اس کے پاس کوئی نیا کانٹینٹ نہیں ہے, کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس دفعہ تو وہ خان صاحب خان آ رہا ہے, اور خان آ جائے گا بھی, نہیں چلا سکے. نہیں چلا سکے. اب چونکہ پرانا ہی وہ لاگرتھم جو ہے وہ پالیوٹ ہوا ہے, تو خان کی آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو لاگرتھم آپ کو اچھال دے گا. جی. نئی نسل کا واحد نقطہ نظر یہ ہے کہ لاگرتھم ان کو پہچانے, وہ وائرل ہوں, اور پھر اس کی ویلیو لگوائیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ دادا ایک پروگرام کے اندر آپ کا ذکر بھی ہوا, زر صدیق صاحب کے ایک چل رہا تھا, تو ان سے وہ صحافی نے پوچھا کہ وہ ہم شیروانی سلوا لیں, 30 کو آ رہے ہیں عمران خان صاحب, تو وہ تپ گئے. ہاں, آپ نے ڈیٹ دی تھی. آپ نے ڈیٹ دی تھی. وہ بیسیکلی وہ سسٹم سے ذرا باہر ہوئے ہوئے نا آج کل, تو غلطی سے ڈیٹ دے گئے. آپ کا ذکر کیا انہوں نے تھوڑا سا, میں آپ کو بھیجوں گا, آپ کو میں سن رہا تھا. اچھا. میں کہا دادے دی نظر نہیں پئی, دادا نہیں تو دسے گا. دادا اس کے ساتھ اگر اجازت دے تو پروگرام ختم کر دیں. بہت شکریہ, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.